تو یہ وقت ایسا نہیں ہے میرے دوستو کہ غفلت میں گزارا جائے۔ اب بھی نہیں جاگیں گے ہم، ان حالات کو دیکھ کے بھی نہیں سنبھلیں گے۔ سنبھل جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگ لے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ جو ہو گیا اللہ پاک آپ کی نعمتوں کے غرور میں ہو گیا۔ آپ نے حسن دیا، جمال دیا، صحت دی، جوانی دی، مال دیا، تو ہم آپ کے باغی بن گئے تھے۔ اب ہم اپنی غلطی پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ ہم آپ کے باغی نہیں بننا چاہتے، ہم آپ کے فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو خوش کرنے والے بندے بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک و دلوں کی راحت بننا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں قبول کر لیجئے، ہمارا پچھلا معاف کر دیجئے۔ اللہ کو معاف کرنے میں پل جھپکنے کی دیر بھی نہیں، معاف کر دے گا، ہم اپنے عہد پہ قائم رہ جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ثابت قدم رہ جاؤ عہد کے اوپر، نمازیں پابندی سے پڑھی جائیں، حرام کھانا چھوڑ دے، کسی کو ستانا اور دکھانا بند کر دے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں تو جوڑ لیں اور کسب حلال کی فکر میں لگ جائیں، اور کوئی مومن چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بیکار نہ رہے، مصروف رہے، کیونکہ بیکاری ہزار آفتوں کی ایک آفت ہے۔ اس لیے کوئی بیکار نہ رہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ اپنے کو ضرورت نہیں، اللہ نے بہت دیا ہے، تو کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کماؤ، مگر کماؤ، خالی کوئی نہ رہے۔ آپ بہت سے لوگ ہیں جو لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، اب پیسہ کمانے کو دین نہیں سمجھتے۔ پیسہ کمانا دین ہے بھائی۔ ایسے زمانے میں، جس زمانے میں پیسہ نہیں ہوگا تو ایمان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، تو اس ایمان کی حفاظت کرنے کے واسطے بھی پیسے ہی کی ضرورت پڑے گی، یہ ایمان بھی پیسے سے بچے گا۔ اس لیے حلال کماؤ، اللہ نے حلال کمانے کے رستے رکھے ہیں۔ روتے بیٹھنا وہ بیوہ کا کام ہوتا ہے، جس کا شوہر مر جاتا ہے تو بیچاری سوچتی ہے کہ بچے اپنا اپنا دیکھ لیں گے، شوہر تو رہے نہیں، میں اکیلی کیا کروں گی، کیسے کروں گی۔ لیکن پھر بھی سماج میں ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ اس دور میں بیوہ بھی روتے نہیں بیٹھی ہے، بلکہ حوصلہ مند ہو کر کھڑے ہو گئی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، زندگی بنا رہی ہے، دوسروں کی محتاج نہیں ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہی ہے۔ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اور جوان مرد ہے، باپ کا کھا رہا ہے، بھائی صاحب کا کھا رہا ہے۔ کیوں کھا رہا ہے بھائی باہر کما کما کے بھیج رہا، اس کے اپنے بچے بڑے ہو رہے، اس کی اپنے فیوچر کو وہ دیکھنا چاہ رہا، مگر اپنے گھر کے ہی ختم نہیں ہوتے قصے، تو کب اپنا فیوچر دیکھے گا؟ یہ ظلم ہے اپنے اوپر مہربانی کرنے والوں کے اوپر۔ انہوں نے تو مہربانی کی، اب آپ کو چاہیے تھا کہ میں جوان ہو گیا بھائی صاحب، اب آپ کی ضرورت نہیں، اللہ نے چاہا تو میں اب آپ کی اولاد کے لیے مدد کروں گا، یوں سمجھ کے کھڑے ہونا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، بیٹھے کھا رہے ہیں، عمریں نکل گئی، سفید بال سیاہ ہو گئے، سیاہ بال سفید ہو گئے، پھر بھی کھا رہے، دوسرے کا کھا رہے۔ کب تک دوسرے کا کھاؤ گے؟ بری بات ہے دوستو۔ حضرت علیہ السلام نے دوسرے پر ڈیپینڈ ہونے کو سب سے بڑی ذلت بتایا ہے۔ دوسرے پر ڈیپینڈ مت رہو، خود اپنے پیروں پہ کھڑو۔ ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ ہم کسی کو دینے کے قابل ہوں، ہم کسی سے لینے کے قابل نہ ہوں۔ ایک آدمی آئے تو دے دیا، پھر آئے تو دے دیا، پھر آئے تو فرمایا نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، واقعی نہیں ہے، اگر ہوتا تو دے دیتا میں، بیٹھو موقع ملے گا تو دے دیتا ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا گھر میں کچھ ہے تمہارے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں صرف چمڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم لوگ بچھا کے سو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ لے کے آؤ، تو وہ گھر سے لے کے آئے۔ صحابہ جمع تھے تو فرمایا بھائی کوئی خریدے گا کیا؟ یہ کتنے میں خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں لے لیتا ہوں میں۔ کام کی چیز تھی، کسی کو بھی کام آ سکتی تھی، لیکن بے حیثیت تھی، پر صحابہ نبی کے منشا کو سمجھتے تھے۔ میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں، کوئی زیادہ لگا سکتا ہے قیمت؟ تو ایک بندہ کھڑا ہوا، میں 2 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ تو فرمایا اس کو بیچ دو۔ 2 درہم مل گئے،
فرمایا 1 درہم سے جو خرید کے گھر میں 2 روٹی بن جائے بچے کھا لیں، اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کے لے کے آؤ۔ وہ گئے، دونوں کام کر کے آئے۔ حضرت علیہ السلام خود اٹھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے گئے، آبادی کے باہر ایک ببول کے درخت پر ایک ٹہنی توڑی، اس کا دستہ بنا کے کلہاڑی میں لگایا اپنے مبارک ہاتھ سے، پھر کلہاڑی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ فرمایا روزانہ جنگل میں جا کے لکڑی کاٹا کرو اور شہر میں لا کے بیچ دیا کرو، 15 دن سے پہلے میرے پاس کبھی نہ آؤ، یعنی مانگنے کے لیے نہ آؤ، نماز پڑھنے آ سکتے ہو اس کے لیے، 15 دن تک نہ آؤ۔ تو وہ 15 دن کے بعد آئے، حشاش بشاش خوشحال۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بھی کیسا حال ہے؟ تو لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں 15 دن سے روز کھا رہا ہوں، الحمدللہ گھر میں اور بچا ہوا بھی ہے، کوئی ضرورت مند ہو تو میں دے بھی سکتا ہوں، اللہ نے بہت دے دیا ہے مجھے۔ تو فرمایا وہ حال اچھا تھا مانگ مانگ کے کھانے کا، یا یہ حال اچھا ہے کہ تم دوسرے کو دے سکتے ہو؟ کون سا حال اچھا ہے تمہارا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی نے خالی وظیفے سکھائے، بیٹا وظیفے نہیں سکھائے، خود جا کر ہاتھ میں کلہاڑی دے کر لکڑی کاٹنا سکھایا، گھاس باندھ کے لانا اور بیچنا سکھایا۔ وہ سب حدیثیں کہاں چھپا کے رکھ دیں؟ اب بس وظیفے، مولانا صاحب کچھ وظیفہ بتائیے، مولانا صاحب کچھ وظیفہ بتائیے۔ کیا وظیفوں سے نوکری ملے گی؟ مسلح اٹھاؤ گے تو نیچے سے پیسے نکلیں گے؟ یہ کرامتیں ہیں، چمتکار ہیں، اللہ کبھی اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، ہم منکر نہیں اس کے، لیکن یہ کیا اللہ کی سنت جاریہ ہے؟ اللہ کی سنت جاریہ یہ نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اے قرآن پڑھنے والے سمجھ لے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کائنات کا، اس کے خلاف نہیں ہوتا، سسٹم ہی پر سب چلتا ہے۔ یہ سسٹم ہے کہ تدبیر کرو گے تو روزی ملے گی، یہ سسٹم ہے کہ محنت کرو گے تو کچھ لاؤ گے پاؤ گے، تم سسٹم کی بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا اس کو نہیں کہتے، اس کو کاہلی، سستی، نکما پن کہتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ سسٹم فالو کر کے کرنے کا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، آپ سسٹم فالو نہیں کر رہے، اللہ پہ بھروسہ کر رہے۔ یہ بھروسہ نبی نے نہیں سکھایا، یہ بھروسہ کسی نے بھی نہیں سکھایا۔ اس لیے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، آج کے دن طے کرو کہ مجھے خالی نہیں رہنا ہے، مجھے کچھ آمدنی کا ذریعہ بنانا ہے۔ جو سا بھی ہو سکے بھائی، جو سا بنا لو، فی الحال بنا لو، پھر اس سے اچھا سوچتے رہو، اس سے بڑھیا سوچتے رہو، کوشش جاری رکھو، اللہ پہنچائے گا۔